الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم اما بعد محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو وہ فضیلت اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کی شان، ان کی شوکت اور ان کے رتبے کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کے سامنے رکھ کر ان کو بتلایا، ان کی اہمیت کو، ان کی قیمت کو، ان کے رتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے بھی لوگوں کو بتلایا۔ ان کے نشانیوں کو اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذریعے اپنی اپنی قوموں کو بتلایا۔ نبی علیہ السلام جو ہمارے نبی ہے، رسول ہے، اللہ نے امت محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو وعدہ کیا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر چلنے پر اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا دین اسلام، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اس دین پر چلے، جو اس دین کے ساتھ جڑے، اللہ اس کو کامیاب کر دے گا۔ جو نبی علیہ السلام کے طرف اپنے آپ کو بڑھائے، نبی علیہ السلام کے جتنا زیادہ قریب جو پہنچے گا اور جو ان کے دین سے جتنا زیادہ اپنے آپ کو جوڑے گا، اللہ اس کو اتنا کامیاب کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے ابھی دنیا کے اندر نبی بھی نہیں بنایا تھا، ابھی تک وہ مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے درخت کے ذریعے سے یہ بشارت دی، یہ خبر سنائی کہ دیکھو تمہیں چاہیے کہ تم نبی علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو میں جیسے درخت کے نیچے بیٹھا تو دھوپ میرے سر کے اوپر آئی ہوئی تھی، تو جو ٹہنی تھی میرے سر کے اوپر، وہ ٹہنی میرے قریب آ گئی اور اس نے مجھے دھوپ سے بچا لیا، لہذا وہ جھک گئی سورج کی طرف اور اس نے مجھے
چھاؤ کر دی، یہاں تک کہ وہ میرے سر کے قریب ان ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی میرے قریب آ گئی، میرے سر کے قریب آ گئی۔ تو میں اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے، اور یہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ درخت جو خود مجھے چھاؤ بھی کر رہا ہے اور میرے سر کے قریب ایک دم مجھے سر سے لگ کر جو ہے تو میرے قریب ایک ٹہنی آ پہنچی ہے۔ تو میں نے اوپر دیکھا اور میں نے کہا کہ یہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہے یہ؟ تو اس درخت کے ٹہنی میں سے آواز آئی اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابوبکر سن لو، تمہارے زمانے میں تمہارے ساتھ میں ابھی ایک نبی محمد رسول اللہ آنے والے ہیں، لہذا تمہیں ہم یہ بتلاتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ تم جتنا زیادہ ہو سکے ان کے قریب تر قریب اور ان کے قریب جانے اور ان کے قریب ہونے کی پوری کوشش کرتے رہنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگ گئے کہ میں کیسے پہچانوں، ان کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان کا نام محمد رسول اللہ ہے، وہ نبی رسول ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آئے ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رسول ابھی ہمارے ساتھ کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب وہ مبعوث ہوں گے تو تمہیں اس کا علم ہو جائے گا، تمہیں بتلایا جائے گا، تمہیں پتہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے کہ میں اس بارے میں فکر مند رہتا تھا کہ آخر محمد رسول اللہ کے قریب جانے کا مجھے کب موقع ملے گا۔ اسی دوران وہ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا تو آواز آئی، اے ابو قحافہ اٹھو، اور محمد رسول اللہ آ چکے ہیں، وہ مبعوث ہو گئے ہیں، اللہ نے انہیں نبوت دی ہے، لہذا تم جاؤ اور ان کے قریب اس سے پہلے کہ کوئی انسان دوسرے ان کے قریب پہنچے تم جاؤ اور پورے کائنات انسان سے زیادہ تم سبقت حاصل کر لو کہ سب سے آگے رہنے والوں میں تم اپنے آپ کو ظاہر کر دو، پیش کر دو، لہذا تم پہنچو۔ محمد رسول اللہ ظاہر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا ڈھونڈتا ہوا انہیں پہنچا، آخر میں نے محمد رسول اللہ کو پا لیا۔ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ ابوبکر تم ابوبکر ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ آؤ، لہذا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس ایک رب کی طرف جس نے کائنات کو بنایا، اس رب کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اور میں محمد رسول اللہ کا رسول ہوں، لہذا میں تمہیں اپنے نبی اور رسول ہونے کے ماننے کا، ایمان لانے کا جو ہے تو تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے میں آگے بڑھا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ہاں کیوں نہیں، میں بالضرور آپ پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کے رب پر بھی ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے کہ میں پہلا شخص تھا جس نے محمد رسول اللہ پر ایمان لایا، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ کہہ کر یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ محمد رسول اللہ کے سچے رسول اور اللہ کے بندے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خبر ملی تھی، یہ درختوں کے ذریعے انہیں یہ بشارت ملی تھی کہ دیکھو تمہارے اندر کتنے بہترین اور کتنے عالیشان نبی آئے ہوئے ہیں، دیکھو تمہیں جس کا امتی بنایا ہے وہ نبی کیا ہے، وہ نبی کون ہے، وہ نبی اللہ کے پاس ان کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، ان کی کیا شان و شوکت ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے قریب بن جاؤ، ان کے بتائے ہوئے دین سے جڑ جاؤ، ان کے لائے ہوئے دین سے جڑ جاؤ، اور ان سے جتنا زیادہ تعلق اپنا مضبوط کر لو گے اتنا ہی تمہاری مقدر چمکیں گی، اور اتنی ہی دنیا میں تمہاری اللہ کامیابی سے تمہیں نوازے گا اور آخرت میں بھی تمہیں کامیاب کرے گا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے وہ کام لیا، اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے شان اور رتبے کو بتلایا۔ احادیثوں کے اندر لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان اور مال کی کوئی پرواہ نہ کی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہوں نے اسلام کو قبول کیا، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو یہ اس وقت میں اپنے آقا کے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جو شخص اسلام میں داخل ہوتا وہ غریب طبقے کا ہوتا، یا تو غلام ہوتا یا تو پھر وہ کم حیثیت والا ہوتا، تو اکثریت غلاموں کی ہوتی۔ تو جب ان کے آقاؤں کو پتہ چلتا، مشرکینوں کو پتہ چلتا، یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ڈھاتے، تکالیف ان کے اوپر بربریت کا تو حال ان کا برا کر دیتے، تکالیفیں ڈھاتے، مصیبتیں ان کے اندر ان کے راستوں میں ڈالتے، ان کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی تدبیر اور پلان کر کر ان کو دین سے موڑنے کی کوشش اور جدوجہد کرتے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ ہے جنہوں نے کئی ایسے صحابہ، کئی ایسے باندیا، کئی ایسے غلام اور کئی ایسے اسلام اور ایمان لانے والوں کو اپنے مال سے آزاد کیا، انہیں خریدا اور خرید کر انہیں اسلام کے لیے آزاد کیا۔ وہ لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں سے نجات دلائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کی گواہی دی، شہادت کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر شہادت دی اسلام کی، ایک اللہ کی اور نبی علیہ السلام کی، یہ اس وقت میں عبداللہ بن عدی، عبداللہ بن جدعان اس کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدعان وہ شخص تھا جس کے پاس 100 غلام تھے، 100، اور ان 100 غلاموں نے ہر وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 100 غلاموں میں شامل تھے۔ ان 100 غلاموں کو عبداللہ بن جدعان ہر وقت اپنے کام میں، اپنے گھر میں، اپنے ساتھ میں ہر وقت رکھتا، اور ان سے ہر وہ کام لیتا جو لینا چاہتا۔ اس کی شان و شوکت اور اس کا رتبہ بہت بڑا تھا۔ وہ قبیلے کا اپنے قبیلے کا بہت اونچا اور نامچین تو شخص تھا، مالدار تھا۔ 100 جس کے غلام ہو وہ کتنا اونچا آدمی اس وقت میں تھا۔ اس نے جب یہ پتہ چلا، اس کو یہ خبر پہنچی محمد رسول اللہ پر لوگ ایمان لا رہے ہیں، کلمے کی دعوت عام ہو رہی ہے، اسلام میں لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس کو بڑی فکر ہو گئی کہ میرے جو یہ خادم ہے کہیں ان تک بھی اسلام نہ پہنچے اور یہ بھی اسلام میں داخل نہ ہو، یہ بھی کلمے کو نہ پڑھنے والے بن جائے۔ تو اس نے وہاں پر اپنے تمام کی تمام نوکروں کو قریب کیا، غلاموں کو قریب کیا، اور ان غلاموں کو قریب کر کر ان کو کہا کہ میں آپ لوگوں کو اس شہر اور اس بستی سے تمام کی تمام لوگوں کو کسی اور جگہ بھیجتا ہوں تاکہ آپ تک وہ اسلام کی دعوت نہ پہنچے اور آپ اس کو قبول نہ کریں۔ لہذا میں اسلام سے دور رکھنے کی یہ تدبیر بناتا ہوں، پلان یہ کرتا ہوں کہ آپ کو نبی سے دور، قرآن سے دور، اسلام سے دور کرنے کے لیے اس نے 99 غلاموں کو اپنے بستی اور اپنے آپ سے دور رکھا، بستی سے دور رکھا۔ ایک واحد غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے ساتھ رہتے، یہ ان کے بکریوں کو، اس کے اونٹ کو تو یہ چرایا کرتے تھے، یا ہر وقت ان کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے تھے، یہاں تک کہ اسلام پھیلتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے صحاباؤں کے اندر دعوت کو عام کیا۔ جب صحاباؤں پر دعوت چلنے لگ گئی اور لوگ اسلام میں آنے لگ گئے، اسلام کی ہوا پھیلنے لگ گئی، اس وقت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی اللہ رب العالمین نے یہ اسلام کی روشنی پہنچائی، اور اللہ نے انہیں نوازا، اور انہیں اسلام سے اللہ رب العالمین نے انہیں نواز کر اسلام میں داخل کیا۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی۔ اب جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ پڑھا
تو انہوں نے اپنے اس اسلام کو چھپایا، کیونکہ بہت ظلم کیا جاتا تھا جو اسلام کو، ایمان پر، نبی علیہ السلام پر جو اسلام لاتا ان پہ بہت ظلم ہوتا۔ اس نے چھپایا، انہوں نے جب چھپایا تو ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہ گیا، مکہ کے اندر سے جب یہ گزرنے لگ گئے تو انہوں نے دیکھا بہت سارے بت رکھے ہوئے، اور ہر ایک بندہ ان بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے، کوئی ان سے منتیں مانگ رہا ہے، کوئی اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے، کوئی اولادیں مانگ رہا ہے، کوئی بارش مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی نفع مانگ رہا ہے، کوئی عزتیں مانگ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کے خاندان کی ترقی مانگ رہا ہے۔ ہر ایک بتوں کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو بچھایا ہوا ہے۔ اب یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ کر رہا نہ گیا، یہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی انگلی اٹھا کر ان کے طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بتوں سن لو خبردار، یہ لوگ جتنے بھی آپ سے جو حاجتیں مانگتے ہیں، میں یہ بلال اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ تم نہ خدا ہو نہ تم نہ معبود ہو، تم تو ایک بت ہو، نہ تم سے کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے، واحد ایک رب ہے جس کے عبادت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہی ایک رب اللہ ہے جو انسانوں کو نفع بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، اور دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ لہذا میں ان لوگوں پر اف کرتا ہوں، لہذا وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے جو آپ کو رب مان کر آپ کے سامنے جھکتے ہیں۔ جب یہ انہوں نے کہا زبان حال سے، مشرکین کفار نے یہ سنا، یہ سن کر یہ سب کی سب ان کے آقا کے پاس پہنچے، عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچے، اور انہیں جا کر کہا کہ عبداللہ کیا تم بے ایمان ہو چکے ہو؟ کیا تم نے آب و اجداؤ کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم نے محمد رسول اللہ کے دین کو اپنایا ہے؟ تو وہ سامنے سے کہنے لگ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے میں اپنے مذہب کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اور میں کیسے اپنے آپ کے مذہب سے منہ موڑ کر محمد رسول اللہ کے دین پر جا سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ کا غلام مکہ کے اندر ہمارے معبودوں کی اس نے توہین کی، اور وہ یہ کلمات کہہ رہا تھا۔ جیسے اس نے سنا وہ بڑا پریشان ہوا اور اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اب یہ سب قریش کے سردار آئے ہوئے ہیں، اب انہیں کیسے اس سے ان کو کس طریقے سے ان کو راحت پہنچائے، کیسے ان کو تسلی دے۔ اس نے وہاں پر منتیں کی، سماجاتیں کی، اور کہا میں تو دور، میں نے اپنے خادموں کو شہر سے باہر نکال دیا کہ کوئی اسلام میں داخل نہ ہو، لہذا یہ میرا ایک خادم جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس نے اگر یہ خطا کی ہے تو میں آپ لوگوں سے اور اپنے معبودوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے 100 اوقیہ درہم نکالے اور کہا کہ یہ لے لو، اور اپنے معبودوں کے لیے جو اس نے توہین کی ہے، جانوروں کو اچھے سے اچھے لاؤ اور ان کے نام سے چڑھاوے چڑھاؤ، ان کو خوش کرو، ان کو راضی کرو کہ ان کے نام سے جانوروں کو ذبح کرو کہ کہیں یہ ہمارے معبود ناراض نہ ہو جائے۔ جو بلال نے ان کی توہین کی ہے، اس نے اپنے مال سے انہیں مال دیا اور جانور لا کر انہیں ذبح کرنے لگایا۔ جب یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے سامنے اسلام ظاہر ہوا، اسی وقت انہوں نے اس کو اپنے گھر کے اندر ان کو بند کر دیا، رسیوں سے باندھ دیا، لہذا دن بھر رات بھر بھوکا اور پیاسا رکھا کہ اسلام جس کو تم نے مانا ہے، محمد رسول اللہ جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم اس سے مکر جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نہ مانی۔ دوپہر میں ان کو گھسیٹ کر پکڑ کر اس گھر سے باہر لایا گیا، تپتی ہوئی زمین کے اوپر انہیں لٹایا گیا۔ وہ تپتی ہوئی ریت جس کے اوپر اتنی گرماہٹ اور اتنی شدت کہ وہاں پر اگر گوشت کے ٹکڑے ڈال دیے جائے وہ تک تو اس کو پکا دیتے تھے۔ اتنی سخت گرمی اور اتنی سخت دھوپ کے اندر ان کے جسم کو برہنہ کیا گیا، ان کے کپڑے نکال کر انہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی اور شہادت دی تھی، انہیں اس پر لٹایا جاتا۔ یہاں تک بھی بس نہیں کیا، عبداللہ بن جدعان ان کو آگے بڑھ کر ان کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیتا، اور پتھر رکھ کر ان سے کہتا کہ بلال، اگر تم خیریت چاہتے ہو، اگر تم عافیت چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کے دین سے مکر جاؤ، لہذا تم لات اور عزا جو ہمارے بڑے بڑے بت ہیں تم ان کو ماننا شروع کر دو۔ اگر تمہیں زندگی چاہیے، اگر تمہیں زندگی سے محبت ہے، اگر تم جینا چاہتے ہو تو تم محمد رسول اللہ کا انکار کرو۔ لیکن سامنے سے حضرت بلال کہتے احد احد، لیکن اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ بت عبادت کے قابل نہیں ہے۔ حضرت بلال یہی کرتے اور یہ سامنے سے روزانہ
باندھ کر ان کو اوپر یہی ظلم ڈھاتا، یہاں تک کہ عبداللہ بن جدعان تھک گیا، مایوس ہو گیا، ہار گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اب یہ جو تدبیریں کرتا وہ ساری تدبیریں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے ناکامیاب ہوتی۔ اس نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ آخر میں اس کا کیا کروں، جو یہ اسلام سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ رہا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ بڑا کہ جو ہے قبیلے کا ایک بڑا شخص ہے امیہ بن خلف، کیوں نہ میں اس کے تابع اس کو دے دوں۔ اس نے وہاں سے اپنے آپ سے نکال کر امیہ بن خلف کے تابع کر دیا اور کہا کہ یہ میرا غلام ہے، لہذا میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کے ساتھ جو چاہے وہ معاملہ کر دو اور اس کو اسلام سے باہر کھینچ لاؤ، اس کو اپنے مذہب اور اپنے دین پر اس کو واپس لوٹا لاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بھی اپنے آپ کو انہوں نے آزمائش اور امتحانات میں ثابت رکھا، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی چاہت میں، محمد رسول اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر پورا ثابت کیا۔ اور امیہ بن خلف نے جب انہیں پکڑ کر انہیں وہ روزانہ گھسیٹتا، دھوپ کے اندر گھسیٹتا، ان کے اوپر چٹانیں رکھتا، تپتی ہوئی ریت پر سلاتا اور بڑی بڑی چٹانیں سینے پر رکھتا اور سامنے سے کہتا اگر تمہیں عزت چاہیے، اگر تمہیں زندگی چاہیے تو تم محمد رسول اللہ کے کلمے سے انکار کر دو۔ حضرت بلال ایک ہی کہتے احد احد۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے، جب انہوں نے دیکھا کہ بلال لیٹے ہوئے ہیں، تپتی ہوئی دھوپ ہے، سینے کے اوپر چٹان ہے، نیچے سے آواز آ رہی ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے اور آواز آ رہی ہے احد 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 احد۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز محمد رسول اللہ نے سنی تو سامنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کہتے رہو، تم نے حقیقی رب سے اپنا تعلق جوڑا ہے، حقیقی رب سے اپنی نسبت کو جوڑا ہے، حقیقی دین سے اپنا تعلق جوڑا ہے۔ یہ تکلیف نہیں ہے، لہذا جو تکلیف آخرت کی ہے وہ سب سے بڑی تکلیف ہے، تم اس کو برداشت کرو۔ اور تم جو یہ احد احد کہہ رہے ہو بلال سن لو، یہی احد تمہیں اس مصیبت سے نکالے گا، یہی احد تمہیں اس پریشانی سے نکالے گا، یہی احد تمہیں اس سے نجات دلائے گا۔ اللہ کے حبیب نے جب یہ کہا حضرت بلال کو بڑا سکون ملا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی ماجرا ہو رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان کے حال کو دیکھا بڑا ترس آیا، رحم آیا، آگے بڑھ کر کہا امیہ بن خلف سے کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں آتا، کیا تجھے اللہ کا خوف تیرے دل میں نہیں آتا؟ کب تک تو ایک ایسے مسکین شخص کے اوپر ظلم کرتا رہے گا، کب تک عذاب دیتا رہے گا کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر تیرے دل میں نہیں آتا؟ اس نے سامنے سے کہا ہاں دیکھو تو کون کہہ رہا ہے مجھے کہ مجھے کون کہہ رہا ہے، کون سمجھا رہا ہے؟ وہ سامنے سے کہنے لگ گیا ابوبکر صدیق سے کہ تمہاری ہی وجہ سے آپ ہی لوگوں نے انہیں بگاڑا ہے اور تم ہی نے تو اسے خراب کیا ہے، اگر تم چاہتے تو پھر تم اسے خود کیوں نہیں نجات دلاتے؟ اسے نجات دلاتے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بتا مجھے کہ تو اس کے نجات کرنے کے کیا لیں گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کیا دے سکتا ہے، تمہارے پاس کیا ہے جو مجھے تو اس غلام کے بدلے دیں گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے پاس میں ایک حبشی غلام ہے اور بڑا طاقتور ہے، مضبوط ہے، قوی ہے، اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ عقل مند اور اس سے زیادہ جو ہے تو ہوشیار ہے، اور یہ آپ کے ہی مذہب کے ہم مذہب کا ہے، لہذا تو مجھے یہ دے دے اور یہ خادم جو غلام میرے پاس ہے تو یہ لے لے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے آپ وہ خادم دے دو، مجھے آپ وہ غلام دے دو اور لے جاؤ اس غلام کو جس کو تم نے بگاڑا اور خراب کیا۔ سامنے سے اس نے شرط لگائی صرف غلام ہی کو نہیں بلکہ مجھے اور 10 اوقیہ درہم چاہیے اور پھر سونے کے کچھ سکے چاہیے، سونا بھی چاہیے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نے وہ غلام بھی دے دیا اور اس کے مقابلے میں انہوں نے جو ہے 10 اوقیہ درہم بھی دے دیے اور کچھ سونا بھی دے دیا اور ایک اس کو چادر، ریشمی چادر بھی دے دی۔ اتنا سب کچھ دینے کے بعد ابوبکر صدیق نے جب حضرت بلال کو لیا تو سامنے سے اس سے کہا کہ امیہ بن خلف سن لے، اگر تو اس کے بدلے میں 1000 دینار بھی مانگتا، 1000 درہم بھی مانگتا تب بھی میں تجھے دے کر بلال کو تجھ سے آزاد کراتا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے جس نے جب اسلام میں اللہ کے ایک ہونے اور نبی علیہ السلام پر اسلام کو قبول کیا
تب انہوں نے یہ معاملہ اللہ نے ان سے یہ کام لیا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نجات دلائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کئی ایسے صحابہ ہیں، کئی ایسے جو ہے تو باندیا ہے جن کو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے غلاموں کی شکلوں سے انہیں آزاد کرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دیا۔ یہ جب اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر آیا تو یہ اللہ رب العالمین نے ان سے ایسا کام لیا، ان کا رتبہ ایسا بنایا، ان کی شان و شوکت ایسی بنائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں دنیا کے لیے بھی اللہ نے طے کر دیا، آخرت میں جنت میں بھی اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طے کر دیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے آنے کی بشارت حضرت ابوبکر صدیق کو ایک درخت نے دی، اور حضرت ابوبکر صدیق جب اس دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ گئے تو اللہ نے ان کے عزت کے چار چاند لگا دیے۔ وہ محمد رسول اللہ جس کے ہم امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے ان سے ہم جڑے۔ اگر ہم نے ان سے اپنا تعلق اور نسبت کو مضبوط کر لیا، پہلے لوگوں نے تعلق اور مضبوط کو پہلے لوگوں نے ملک شام شاہ یمن کا بادشاہ تبع بن خمیری 1000 سال پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے، تبع بن خمیری شاہ یمن کا بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، 1,32,000 سواریوں کو لے کر وہ اپنے شہر سے اپنی سلطنت کا معائنہ کرنے نکلا، اور 1,20,000 یا 14,000 اس نے اپنے صرف پیدل اپنی فوج کو ساتھ لیا، اور اپنے ساتھ اس دور کے حاکم، اس دور کے عالم، اور اس دور کے جو علم رکھنے والے تھے، ایسے 14,000 بڑے بڑے شخصیتوں کو اپنے ساتھ جڑا لیا، اور کہا کہ چلو ہم اپنے ملک کا دورہ کر آئے۔ وہ دورہ کرتے کرتے جہاں بھی پہنچتا ساری مخلوق خدا ان کے اس بڑے شان و شوکت کو دیکھنے جمع ہو جاتی، اور یہ بڑا خوش ہوتا، بستیوں سے گزرتا، لوگ سب جھوم کی جھوم جمع ہو کر اس کو مبارکباد دیتے، اور یہ خوش ہوتا۔ یہ چلتے چلتے مکہ پہنچا۔ جب مکہ میں آیا تو اس نے دیکھا اس کے قریب کوئی بھی نہیں آیا، اس کے مجمع کو دیکھنے، اس کی شان شوکت کو دیکھنے کوئی نہیں آیا۔ جب کوئی نہ اس کے پاس قریب آیا تو اس نے کہا اپنے خادموں سے، اپنے حاکم سے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے نہ میرا اکرام کیا، نہ میرا ادب، نہ میری تعظیم کی۔ تو انہیں سامنے سے اس نے جائزہ لینے کے لیے اپنے حاکم کو بھیجا۔ اس نے پورا مکے کا جائزہ لیا، تو اس نے جب معائنہ کر واپس لوٹا تو وہ بادشاہ سے کہنے لگ گیا کہ بادشاہ سلامت سن لو، یہاں کا معاملہ یہ ہے، یہاں پر ایک گھر ہے جو رب العالمین کا، مکۃ المکرمہ، کعبۃ اللہ، لوگ پورے دنیا کے اندر سے، زمین کے اوپر سے لوگ یہاں تک آتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، اور کچھ خادم لوگ ہیں اس کے مستقل اس کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اور لوگ ان کا ادب کرتے ہیں، اور لوگ اس کعبۃ اللہ کی زیارت کو دیہاتوں سے، شہروں سے، دور دراز سے اتنے جوق در جوق آتے ہیں، لہذا یہ لوگوں کے دلوں میں عظمت اس رب کے گھر کی ہے، ان خادموں کی ہے، تو تمہاری عظمت ان کے دل میں کہاں اور کیوں کر آئے گی؟ اس کو بڑا غصہ آیا، تو اس نے کہا اچھا یہاں پر ایسا مسئلہ ہے، تو اس نے دل ہی دل میں کہا کہ میری جہاں شان شوکت اور رتبہ جہاں نہیں ہے، میں اب یہاں پر یہ کام کروں گا، جس گھر کو یہ مانتے ہیں میں اس کو توڑ دوں گا، اس کو گرا دوں گا، اور جو خادم اس کی حفاظت کرتے ہیں ایک ایک کو مار دوں گا۔ دل میں ابھی یہ نیت اور ارادہ ہی کیا تھا، فوراً اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہوا، اس کے منہ سے خون بہنا شروع ہوا، اس کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہوا، اتنا خون بہنے لگ گیا، اور خون بھی ایسا نہیں تھا، خون کے ساتھ پیپ بھی تھا، اور خون اور پیپ صرف پیپ کی شکل میں نہیں تھا، اس میں بدبو اتنی تھی کہ 10-10 فٹ تک کوئی قریب اس کے کھڑے نہ ہوتا تھا۔ اس کے خون اور اس کے پیپ کی بدبو سے اس کے اپنے قریب کے لوگ دور ہو گئے۔ صبح سے شام تک ہر ایک حاکم نے علاج کیا جو اس کے ساتھ تھے، انہوں نے دوائیاں اور ہر طرح کا اس کا علاج کرنا چاہا، خون بند نہیں ہونے لگ گیا، بدبو اتنی کہ کوئی قریب نہیں آنے لگ گیا۔ سامنے ایک بہت بڑے ان کے
جو ہے عالم تھے وہ قریب پہنچے، انہوں نے اس کا ہاتھ کی نبض کو پکڑا اور نبض کو پکڑ کر اس نے کہا ان ڈاکٹروں اور حکیموں کی طرف دیکھ کر کہ تم اس کے علاج میں لگے ہوئے ہو، لہذا یہ بیماری آسمانی ہے اور تم دوائیاں زمین کی استعمال کر رہے ہو، لہذا اس پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تو یہ حکیم بادشاہ کہنے لگ گیا اچھا بتاؤ تو صحیح کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا قریب آ کر کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کے دل میں کوئی نیت خراب یا آپ کے دل و دماغ میں کوئی ایسی غلط نیت آپ نے کر لی ہو، لہذا آپ اس سے توبہ کر لو، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہیں پر ہلاک ہو جائے۔ صبح سے شام تک یہ منظر چلتا رہا، سارے لوگ اور یہ بھی پریشان۔ اس نے فوراً سمجھ لیا میں نے نیت کی تھی وہ گھر کو توڑنے کی، ان خادموں کو جو ہے تو مارنے کی۔ فوراً دل ہی دل میں کہا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، نہ گھر کے قریب جاؤں گا نہ خادموں کے قریب جاؤں گا۔ ابھی نیت ہی کرنا تھا کہ خون ناک سے بند ہوا، منہ سے بند ہوا، آنکھ سے بند ہوا، جیسے خون بند ہوا اب اس نے یہ سوچ لیا یقیناً اس گھر کا اور یہاں کے لوگوں کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی شان ہے۔ اب اس نے وہاں سے اپنے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کر کر لے کر چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا وہ 14,000 خادم جمع ہو گئے، حاکم اور عالم بڑے بڑے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے وہاں کی مٹی کو چوما، پہاڑوں کو دیکھا، ان کی خوشبو کو لیا، سروں پر ڈالنے لگ گئے۔ تو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے ہمارے کتابوں میں سنا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر محمد رسول اللہ نامی شخص اللہ اس کو رسول اور نبی بنا کر بھیجیں گے، کعبۃ اللہ میں اللہ پاک انہیں پیدا کریں گے، وہاں سے وہ ہجرت کر کر یہاں آئیں گے اور نشانیاں ابھی عنقریب پوری ہو رہی ہے، لہذا وہ یہیں پر آئیں گے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا، اس نے کہا تھا ہاں میں بھی اس نبی کا انتظار کروں گا، میں بھی اس نبی پر اور اپنی نسل کو بھی اس نبی پر لاؤں گا، اپنے دین کو بھی اس نبی سے جوڑوں گا، میں خود اس پر کلمہ پڑھوں گا۔ وہ 14,000 میں کے 4,000 بڑے بڑے علماء انہوں نے کہا بادشاہ آپ ہمیں اجازت دو، ہم یہیں پر ان کا انتظار کریں گے۔ بادشاہ نے ایک خط لکھا، ان کے لیے 4,000 وہاں پر گھر بنائے، ایک گھر ڈبل منزلہ بنایا اسپیشل، اور کہا یہ گھر وہ آخری نبی جو آنے والے محمد رسول اللہ ہے ان کی آرام گاہ ہے، ان کو یہاں پر آرام کرنے کے لیے کہنا۔ اس نے خط لکھا اور کہا کہ یہ خط میرا آپ ان کو دینا، اگر آپ کے حیاتی میں وہ نہ آئے آپ کی نسل کو آپ دینا۔ یہ سلسلہ چلتے رہا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں اس نبی کے ساتھ ہماری نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ بات انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو محمد رسول اللہ کی سنتوں کے ساتھ، دین کے ساتھ ہماری نسلوں کو اللہ پاک جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔